پلانٹیشن کے حوالے سے اس کی افادیت، اس کی اہمیت آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ پوری قوم جانتی ہے، اسپیشلی پاکستان، اور پاکستان میں اسپیشلی گلگت بلتستان، کیونکہ ہم ایک فریجائل کلائمیٹک انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کا ہم لوگوں نے خمیازہ پچھلے اسی سال میں ہم نے بھگت لیا ہے، فلیش فلڈز کی شکل میں، کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں، گلاف کی شکل میں، ریز ان واٹر لیول، ندی نالوں کی شکل میں، کئی قیمتی جانیں ہماری ضائع ہو گئیں، انفراسٹرکچر ہمارا ضائع ہو گیا، لوگوں کی جائیدادیں موویبل اموویبل پراپرٹی ضائع ہو گئی. تو اس کی افادیت کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے اور اہم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آج پریس کلب میں بھی ایک پلانٹیشن ڈرائیو تھا، جس میں تمام ہمارے پریس کلب کے عہدیداران اور اسکردو کے جو ہمارے صحافی حضرات تھے انہوں اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ود دا ہیلپ آف فارسٹ ڈپارٹمنٹ بلتستان ڈویژن. فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہ ڈرائیوز وقتاً فوقتاً سردیوں میں اور گرمیوں میں یہ پلانٹیشن کی ڈرائیوز تو جاری رکھتی ہے. پچھلے سال تقریباً مور دین 3 ملین پلانٹس بلتستان ڈویژن میں لگائے گئے ہیں. مگر اس میں سب سے اہم بات جو ہم سب کو من حیث القوم اور من حیث الرہائشی اس گلگت بلتستان کے، اس چیز کو ہم نے باور کرانا ہے، اس چیز کو انشور ضرور کرانا ہے. یہ جو درخت لگتے ہیں یہ پبلک فنڈز پہ لگتے ہیں، عوام کے پیسوں پہ یہ لگتے ہیں، ان کا سروائیول ریٹ کو ہم نے انشور کرنا ہے. اگر لیٹس سپوز اس کی ایک چھوٹی مثال دے دوں، آج پریس کلب میں ہم نے تقریباً 10 سے 12 پودے لگائے. اگر آپ لوگ اس کی آبیاری میں اپنی پوری کوشش کریں گے، اور اسی طرح پھر جب لوگوں کو یہ درخت ملتے ہیں، دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ملتے ہیں، دوسرے گورنمنٹ ایجنسیز کو یہ درخت ملتے ہیں، تو میری ان سب سے یہی استدعا ہے، کیونکہ یہ پبلک فنڈز پہ خریدے گئی، ایک عوام کے پیسوں پہ خریدا گیا ہوا یہ ایک درخت ہیں، تو ان کی سروائیول کے لیے اور ان کی کو زندہ رکھنے کے لیے بھی آپ اپنا کردار ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ لوگ اس شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں. اور یہ اصل میں یہ پروگرام اس طرح تھا کہ ہمارے جو پریس کلب کے جو صحافی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ محکمہ فارسٹ کے تعاون سے ایک شجرکاری مہم جو ہے، چونکہ خزاں میں شجرکاری یہاں بہت کم ہوتی ہے، پبلک کو اویئرنیس دینے کے لیے ایک شجرکاری مہم کا جو ہے اہتمام کیا گیا تھا. اور اس کی جگہ جو ہے وہ پریس کلب انہوں نے معین کی اور کہا کہ پریس کلب میں ہم یہ پلانٹیشن کریں گے. تو اس حوالے سے کمشنر صاحب کا ہمیں خاص طور پر جو ہے تعاون حاصل رہا، اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایف او صاحب اور ہمارے کنزرویٹر خادم صاحب کی خصوصی دلچسپی سے یہ آج یہ منعقد ہوا. تو اس کا پیغام یہی ہے کہ جو ہے جو پلانٹیشن ہے وہ صرف بہار میں نہیں بلکہ خزاں میں بھی پلانٹیشن ہو سکتا ہے. اور یہ آج انہوں نے اس کی ابتدا کی میرے خیال سے پریس کلب سے. تو ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ تمام جو اسکردو اور بلتستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ خزاں میں بھی پلانٹیشن کریں، اور خاص طور پر جو ہمارا ایریا جو ہے ڈیزاسٹر کی زد میں ہے اور کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے، تو ہم فارسٹریشن کر کے جنگلات لگا کے جو ہے ہم اس علاقے کو بچا سکتے ہیں، اور یہاں کے ماحولیات کو جو ہے جو تبدیلی ہے اس سے ہم بچا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان کے اندر زیادہ تر شجرکاری جو ہوتی ہے وہ موسم بہار میں ہوتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں خصوصاً سکردو کی حد تک یا پھر گلگت کے بعض علاقوں میں ہم آٹم پلانٹیشن بھی کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آٹم کے اندر ان پودوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ سلیک سیزن کہتے ہیں، جس میں پودے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو اگر ہم اب پلانٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ سیزن میں ان کی سروائیول کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آٹم کے اندر بھی پلانٹیشن ہوتی ہے، اور مونسون میں بھی ہم پلانٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی بی کے اندر. پچھلے سال کوئی 34 لاکھ درختوں کا ایک فگر ہمیں دیا گیا ہے
جی سر اس دفعہ پلانٹیشن کے لیے کوئی بہت بڑا فگر ہمارے پاس نہیں ہے. پچھلی دفعہ جو ہمیں کہا گیا تھا کہ 500 کے قریب آپ درخت لگائیں، تو 500 سے تو کہیں زیادہ ہم لگائیں گے، انشاءاللہ زیادہ لگائیں گے. ابھی آج کے دن یونیورسٹی میں بھی، بلتستان یونیورسٹی میں بھی ہمارا پلانٹیشن کا ایک سلسلہ چلنا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور سائٹس بھی ہیں پرائیویٹ جو انڈیویجولس کی لینڈ ہے، وہاں پہ بھی کچھ پودے لگانے کے، جس کو آپ لکسک کہتے ہیں، لانگ شوٹ کٹنگس، ان کا ایک سلسلہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ.